اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 طرح سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعے بات دل ہی دل میں ڈال دی جاتی ہے، پردے کی پیچھے سے آواز آتی ہے، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ کھلی کھلی نبوت ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف فرشتہ بھیج دیا اور آپ کو پوری نبوت عطا فرما دی۔ یہ راہ حق ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ کے پاس بھیجا اور عربی زبان میں بھیجا، اس لیے کہ آپ سمجھ کے اسے پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ویسے تو قرآن مجید کے لیے جو لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے، خود لفظ تلاوت کے معنی سمجھ کے پڑھنے کے ہیں، تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں۔ پیروی تو جب ہی ہوگی جب سمجھ کے پڑھیں۔ یہاں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگ عرب ہو، جن پہ نازل کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے، تم عرب ہو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ کے پڑھو اور یہ کتاب تمہاری سمجھ میں آئے۔ عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر کتاب سمجھ کے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سمجھنے میں تو زیادہ توجہ اور زیادہ ہمت درکار ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ایک غلط رویے اور غلط معیار پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کسی ایسے شخص پہ نازل ہونا چاہیے تھا جو بہت بڑا چودھری ہو، مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا، یا کوئی جاگیردار ہوتا، یا کوئی کارخانہ دار ہوتا، یا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا، اس پہ قرآن کو نازل ہونا چاہیے، اور کسی سیاسی لیڈر کو، کسی بہت بڑے قائد کو، کسی بہت شہرت یافتہ آدمی کو نبی بننا چاہیے تھا۔ مانتے ہیں یہ تمہارے معیار غلط ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کے لیے ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں، ہمارا معیار الگ ہے، وہ تمہارا معیار کی طرح سے بھونڈا اور سطحی نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی نرالا پیغام نہیں ہے، یہ انہی کتابوں کا تتمہ ہے، انہی کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہی تعلیمات ہیں، وہی کا وہی پیغام ہے۔ اور جس طرح سے پہلی کتابوں میں ہم نے کسی کو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی، اسی طرح سے اس قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس میں ہمیں ایک منظر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں پورے ملک مصر کا بادشاہ ہوں، یہ تمہاری نہریں، یہ کھیت کھلیان، یہ خزانے، ان کا مالک میں ہوں، تمہاری معیشت میرے دم قدم سے چل رہی ہے۔ یہ موسیٰ جو آگے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں بھی سونے کے کنگن ہیں؟ یعنی اگر سونے کے کنگن ہاتھ میں نہ ہو تو نبوت نہیں مل سکتی۔ دیکھیے فرعون ہوتے ہوئے کتنا بے وقوف آدمی تھا،
لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی فرشتے نظر نہیں آتے جو اس کے باڈی گارڈ ہوتے. دیکھو میرے ارد گرد کتنے باڈی گارڈ ہیں، میں نے کتنے قیمتی ہیرے جواہرات اور زیورات پہنے ہوئے ہیں. موسیٰ کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیسے رسول اور نبی ہو سکتا ہے؟ جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں سے فرمائیں گے آج تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ فوراً پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سورہ دخان میں لیتے ہیں. اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں نازل کیا. ایک جگہ فرمائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو ایک بہت بزرگی والی رات میں نازل کیا. یہ وہی لیلۃ مبارکہ ہے. اور آگے فرمایا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ ہم اس رات کر دیا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں بہت اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اہم ترین مسئلہ جو تھا خود قرآن مجید کا نزول تھا جو کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کے ایک خاص رویے پہ تنقید فرماتے ہیں. فرمایا کہ افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا. وہ خدا کا کلام سن کر اس طرح سے منہ موڑ کے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں، اور آیات الہی کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ہر چیز انسان کی نفع کے لیے اس کی چاکری کر رہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اسی سورۃ جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے، آپ اس شریعت کا اتباع کریں. عزیزان گرامی، اور ساتھ فرمایا کہ ہاں خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں. فرمایا یا تو تم دین اور شریعت کو نافذ کرو گے اپنے اوپر، اپنے گھر پہ، اپنے پورے معاشرے پہ، اور نہیں کرو گے تو پھر خواہشات نفس کی پوجا کرو گے، خواہشات نفس کے پجاریوں کا ساتھ دو گے. تم شریعت کا نفاذ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. اور فرمایا یہی عدل ہے. اور فرمایا قرآن لوگوں کے لیے حقائق اور ہدایت کا مجموعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی کر دیں. یہ عدل کے خلاف ہے. ہم نیک لوگوں کی زندگی ان کی شان کے لائق انہیں دیں گے، اور برے لوگوں کی زندگی آخرت میں ان کے جرائم کے تقاضے کے مطابق انہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے